السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ماہ بعد طلوع سحر کا وقت تھا۔ دور کہیں مسجد سے مؤذن کی پرتاثیر آواز آ رہی تھی۔ آواز تھی یا کوئی سحر کہ دین کے پکے اور مضبوط ایمان والے اس میں جکڑے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کی نیندیں کچی ہو گئی تھیں۔ وہ بیدار ہوئے تھے کہ ان کا رب انہیں پکار رہا تھا۔ وہ کیوں کر سنی انسنی کر دیتے جب اس پروردگار نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ آسمان جامنی رنگ کی ردا اوڑھے لوگوں کو اپنی طرف تکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی مسجد سے مؤذن کی آواز اور اونچی آنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کامیابی کی طرف آؤ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اذان کا جواب دیتے لوگ اب بیت الخلاء کا رخ کرنے لگے۔ نلکوں سے صاف شفاف مگر یخ ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا جو کسی بھی انسان کو ٹھٹر جانے پر مجبور کر دے۔ یہ علاقہ پاکستان کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے دوسرے بڑے شہر کراچی کا ہے۔ یہ شہر کا وہ کنارہ تھا جہاں غربت و افلاس کی ایک دنیا قائم تھی۔ کچے مکان، نیلے رنگ کی ٹنکیاں، آپس میں جکڑی چھتیں، کچی سڑکیں اور دھول مٹی، غرض کہ یہ شہر کا حصہ ہی نہ لگتا تھا۔ ایسی ہی ایک بند اور تنگ گلی میں بتوں کا مسکن لگتی ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے ایک وجود خود کو مکمل چادر میں چھپائے اذان کا جواب دے رہا تھا۔ یہ حصہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر بنے لال اینٹوں کے کمروں میں 5-6 افراد اذان سے بے خبر شراب کے نشے میں جھومتے اپنی کامیابی پر رقص کرتے جشن کا سماں قائم کیے ہوئے تھے۔ آج کے دن وہ ایک اور خون کے دریا کا انتقام کر کے آئے تھے۔ ان کی تمام حرکات اسی شہر میں موجود بین الخدماتی مخابرات کے کارکنوں کے مانیٹرنگ سسٹم پر ملاحظہ کی جا سکتی تھیں۔ جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، وہاں موجود ایک لڑکی اور 2-3 نوجوان اپنی نظریں مانیٹرز پر مرکوز کیے سرجیکل اسٹرائیک کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی اگلے اقدام کی خبر دے رہے تھے۔ وہ جو فقیر کے انداز میں گلی کنارے بیٹھا تھا اپنے ساتھی کی آواز پر فوراً متوجہ ہوا۔ ٹیک یور پوزیشن، بلوٹوتھ ایئر فون سے آتی آواز پر اس نے اپنے گرد لپٹی چادر دور اچھال کر دیوار کے پار چھلانگ لگا دی۔ زمین کی ناہموار سطح پر 5 انگلیاں ٹکائے اس نے جھکا سر اٹھایا تھا۔ سیاہ رنگ کے رومال کو سر پر لپٹے وہ مکمل سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھا جس نے اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ مضبوط سیاہ بوٹ اور ہاتھ میں تھامی بھاری AK-47 رائفل کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھی سرجیکل اسٹرائیک کے لیے تیار تھے۔ سر کو دائیں جانب کرتے اس نے اشارہ کیا تھا۔ سامنے ایک بوسیدہ زنگ آلود لوہے کے دروازے کے آر پار اپنی اپنی جگہ سنبھالے وہ 5 بھی اسی کے حلیے میں تھے۔ اٹیک! تمام رضاکاروں کے ایئر فورس میں سے ایک ساتھ نسوانی آواز گونجی۔ ان کی اسٹرک کنٹرولر ساتھی نے مانیٹر کی طرف دیکھتے کہا، جہاں 5-6 افراد کرخت چہروں پر داڑھی سجائے شلوار قمیص میں ملبوس آپس میں گفتگو کرتے اپنی موت سے بے خبر تھے۔ اچانک دھڑ دھڑ گولیوں کی آوازوں نے پورے علاقے میں طوفان برپا کر دیا۔ آواز تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ دھواں ہی دھواں آنکھوں گھستا بینائی کو متاثر کرتا تھا، اور جب
مطلع کچھ صاف ہوا تو آس عالم نے اپنے آس پاس خون کا دریا دیکھا تھا۔ 5 لاشیں زمین پر چت پڑی تھیں، گولیوں سے چھلنی وجود، مگر وہ عادی تھا اس سب کا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی رائفل سے نیچے کیے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ ایک تھا جو غائب تھا۔ ہی از آؤٹ سائڈ دا ڈور۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اطلاع پر کوئی کارروائی کرتا، فضا کو چیرتی فائر کی آواز پر سب چونک اٹھے۔ نشانہ آس عالم تھا، مگر اس نے نشانے پر رکھنے والا یہ بھول گیا تھا کہ وہ کمال کا کھلاڑی تھا۔ اس نے جھک کر اپنا دفاع کیا تھا۔ نتیجن گولی سامنے والی دیوار کے ساتھ پڑی بوریوں پر لگی تھی۔ پورا کمرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ قدموں کی آواز اب دور جانے لگی تھی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، محافظ بھی پیچھے بھاگے تھے، مگر ان میں آس عالم سب سے آگے تھا، جبکہ باقی 2 مختلف سمتوں میں دوڑے تھے، اور جو رہ گئے وہ وہاں کا جائزہ لینے میں محو ہو گئے۔ وہ شخص جتنا تیز دوڑتا، آس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ فائر کرتا اور آس عالم اپنے دفاع کو کبھی جھک جاتا، کبھی زمین پر چت لیٹ جاتا۔ اس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ دشمن نہ جانے اسے ہلکا سمجھ رہا تھا، جو اچانک رک کر اس کا نشانہ لینے لگا، مگر آس کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے اس کی بندوق نیچے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن کی سانسیں اکھاڑتا، وہ موقع پا کر آبادی کی طرف نکل گیا۔ ایک خالی مکان کا بوسیدہ دروازہ ہلاتے دیکھ کر آس اندر گھس گیا۔ رائفل کی منہ اوپر کی جانب کیے وہ دیواروں کے ساتھ میں اور کبھی اس کی اوٹ میں ہوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً حفاظتی طور پر رائفل آگے کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ خالی مکان کی صرف دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صحن میں موجود پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک چھت سے کسی نے پانی کا مٹکا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ چکا تھا، مگر پھر بھی کچھ ٹوٹا حصہ اس کے آ لگا۔ ماتھے پر خون کی لکیر سی بن گئی۔ آس نے زمین پر خون کا قطرہ گرتے دیکھا تھا، اور یہی خون پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے دانتوں کو ایک دوسرے میں سختی سے جمایا اور 4 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچ گیا۔ دشمن دوسرے گھروں کی چھتیں پھلانگتا بچاؤ میں تھا تو آج جنونی انداز میں ہر رکاوٹ کو عبور کرتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ جڑی چھتیں، ان پر بچھی چارپائیاں جو باجرہ اور مرچیں سکھانے کو رکھی تھیں، غرض اس مقابلے میں ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے مورچوں میں گھسے چکے تھے۔ جب آس عالم کو حکم آیا، لیفٹ سائڈ آس، اس نے بائیں جانب کی آواز دیوار عبور کی۔ سامنے بڑی سی چھت پر دشمن بھاگ رہا تھا۔ کرتا شلوار اور داڑھی، ہمارے مذہب کا لبادہ اوڑے، ہمیں ہی نگل رہا تھا۔ کل ہم۔ ایئر فون سے آواز پر پسٹل گرپ اور فورس اینڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دشمن سیدھا نشانے کی نوک پر تھا۔ صرف ایک بلٹ، ایک گولی، بس مجھے لڑنا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یہ وہ ہے جو معصوم بچوں کی بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، اور جو معصوم پر رحم نہ کرے وہ خود رحم کے قابل نہیں۔ تمہاری موت تمہارا منظر ہے، کاش کہ تم نے کچھ بھلا کیا ہوتا۔ کل ہم۔ مانیٹرنگ روم میں موجود ان سب میں سے بڑے عہدے پر فائز رضاکار نے زور دے کر کہا۔ ٹریگر دباتے آس عالم کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ کانپے تھے۔ کانپتے بھی کیوں؟ کیا ان کے ہاتھ کانپے تھے؟ معصوم بے گناہوں کی جان لیتے، بم بلاسٹ کراتے، نشے بیچتے؟ نہیں نا، تو اس کے کیوں کانپتے؟ حب الوطن من الایمان۔ گولی نکلی تھی اور اپنی جان بچانے کو مسلسل بھاگتی ٹانگیں اب حالت آرام میں تھیں۔ دشمن پورے قد سے زمین پر ڈہ گیا تھا۔ اس کی سیاہ قمیص کی آستین پر لگا چاند ستارے والا پرچم چمک اٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر باندھے رومال کی گرہ اور کس لی اور اپنی رائفل اٹھا کر دشمن سے پیٹ کرتا چل پڑا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلا قدم کامیاب گزرا؟ مگر نہیں، وہ بھول گیا تھا۔ جب پرائمری میں تھا تو اس کے استاد کہتے تھے، بیٹا کامیابی کبھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جان مارنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنی پڑتے ہیں، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کامیابی یوں ہے کہ سانپوں کے گچھے کے درمیان کوہ نور پڑا ہو، دور سے اس کی چمک آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اکساتی ہے اپنے اصول کے لیے۔ ابھی تو بہت امتحان باقی تھے آس عالم کے، ابھی تو آغاز تھا۔ اس پتھر پر وقت نے کیا کیا ستم ڈھانے تھے، وہ انجان تھا، شاید ابھی اس کا انجان رہنا ہی بہتر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مستقبل سے ہماری بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو بس آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ وطن سے الفت ہے، جرم اپنائیے، جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، وطن کا دشمن
ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطائیں ہوئی، کل یہی خطا سبھی کریں گے۔ لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے۔ نہ خوف زندہ نہ دار غم ہے، یہ بات دہرا رہے ہیں پھر ہم کہ آخری فیصلہ وہ ہوگا جو 10 کروڑ آدمی کریں گے۔ ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ سر جھکے گا۔ شعار صادق پر ہم ہیں نازاں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ یہ لوگ کچھ کم نگاہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ نہ سمجھ ہے، یہی زمانے میں عام جالب شعور کی روشنی کریں گے۔ آپی آپی، اس کی مسلسل چیختی پکار پر برتن دھوکی سائیکا نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ دھرے تھے۔ اف گڑیا، کیوں چلا رہی ہو؟ سائیکا نے کچن سے ہی چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرکت کو کچھ مت کیجیے گا، پھر آپ نے وہ چارٹس کیوں اتارے؟ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ برتن دھوتی سائیکا پلٹی۔ گڑیا، اس کا رنگ اتنا گہرا سبز ہے اور اتنی چمک ہے اس چارٹ میں کہ کھڑکی سے آتی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں لگتی ہے۔ عجیب سی قسم کا چارٹ اٹھا لائی ہو، ہلکا رنگ نہیں تھا کیا؟ سائیکا نے اپنے عمل کی وضاحت دی۔ گڑیا پیر پٹکتی چلی گئی، جو اس کے غصے کا صاف اظہار تھا۔ صبح صبح اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ابرار صاحب پہلے ہی کالج جا چکے تھے۔ وہ پروفیسر تھے ریاضی کے۔ اپنا گھر تھا جس کا دوسرا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دادو فجر کے بعد آرام کے لیے لیٹ جاتی اور ظہر کے وقت اٹھتی۔ نیلم میری پیاری بہن، چاند کا ٹکڑا، میری گڑیا، ناشتہ کر لو۔ اس نے نوٹس پر جھکی نیلم کی تھوڑی پکڑ کر پچکارتے ہوئے کہا، جبکہ نیلم اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ اچھا، تم کوئی اور رنگ میں لگا لو، پتھروں کے گو بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر برجمان ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ مرکت کے بھی بہت سے رنگ ہیں صاحبی، سنہری مائل، دہانی، سبز، کاہی اور زردی مائل، مگر ہمیں گہرا سبزی پسند ہے، ہری مرچ جیسا، اور ہم یہی لگائیں گے، وہ ڈھیٹوں کی طرح بولی۔ اچھا بھائی، لگا لینا۔ ویسے میں نے تم سے پوچھا تھا یہ پتھر کیا بلا ہے؟ تم جب نیا چارٹ لگاتی ہو اس کے بارے میں بتاتی ہو، اس بار نہیں بتایا۔ سائیکا نے اس کا موڈ بحال کرنے کو بات پلٹی۔ اس بار آپ نے تعریف کے بجائے 1000 عیب نکال دیے، تو میں کیا بتاؤں؟ وہ تڑخی۔ ہا ہا ہا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ مرکت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سائیکا نے ٹرے اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان رکھی۔ مقصد باتوں میں لگا کر اسے ناشتہ کروانے کا تھا۔ زمرد، مگر سنسکرت میں اسے مرکت کہتے ہیں۔ اس نے بتاتے ساتھ میٹھا پانی کا جگ اٹھا لیا۔ اچھا، فیروزہ کو ٹورکوائز تم اس لیے کہتی تھی کہ تمہیں روم بہت پسند ہے، اور یاقوت کو مانگ اس لیے کہ اس میں میم آتا ہے، تمہارا پسندیدہ حرف، مگر زمرد کو مرکت کیوں؟ میم تو زمرد میں بھی آتا ہے۔ سائیکا نے اپنا لاجک لگائی۔ آپ کو پتہ ہے؟ وہ تھوڑا آگے کھسکتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی تو سائیکا نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ پتھروں کی شوقین نیلم اس موضوع پر ایسے ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ خیر، میں بتاتی ہوں۔ مرکت ایک ایسا سخت ترین پتھر ہے جس میں صرف نیلم کے پتھر سے سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سطح بہت متوازی اور چمکدار ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہلکے وزن مگر سخت ہونے کے باعث بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور ابھی وہ مزید مرد کی تاریخ، قیمت اور خصوصیات بتاتی کہ سائیکا نے ٹوک دیا۔ بس زمرد ایک پتھر ہے جس میں نیلم کے پتھر سے سوراخ کیا جاتا ہے، تو اس میں اتنا پرجوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات پر نیلم کا منہ بن گیا۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی کچھ عادتیں اور خصوصیات بے جان چیزوں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں، یا پھر ہم اس خصوصیات کو لوگوں میں تلاش کر سکتے ہیں، جیسے میری تلاش ہے مرکت ایک ایسا سخت ترین انسان جس کے خول کے اندر جانے کی اجازت صرف مجھے ہو، جس کے اندر نیلم بے پناہ سوراخ کر کے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لے، بلکہ ذرہ ذرہ کر دے اسے۔ ایک ایسا مرکت جسے صرف نیلم ہی تسخیر کر سکے۔ جہاں نیلم کا میم ختم ہو وہاں سے مرکت کا میم شروع۔ بس جہاں میری ذات دھند لانے لگے وہ وہاں سے مجھے لپیٹ لے، ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے والے دو پتھر۔ بس اس پتھر کی خصوصیات میں ایک انسان کے اندر دیکھنے کی تمنائی ہوں۔ اس کی گہری باتیں پر چند پل کے لیے نوالا منہ میں ڈالتا سائیکا کا ہاتھ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ کم آن گڑیا،
یہ عفانی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ حالانکہ یہ سب پڑھتی میں ہوں۔ اس نے ماحول پر چھایا سنجیدگی کا تاثر زائل کرنا چاہا۔ نہیں آپی، افسانوی باتیں نہیں ہیں، یا آپ خود سوچیں، کوئی انسان اتنا سا غیر یا ظالم ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی سے محبت نہ ہو، جس کے پیروں میں کوئی بیڑیاں نہ ڈال سکے، جس کے ہاتھ ہر کام کو آزاد ہوں، کوئی ایسا شخص جس کی کوئی کمزوری نہ ہو؟ ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک جیتا جاگتا مرکز۔ وہ ناشتہ بھول بھال کر کہیں اور ہی کھو گئی۔ سائیکا نے اس کی ہلکی سبز کانچ کی مانند آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ واپس لوٹ آؤ گڑیا، دنیا میں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر دل رکھتا ہے تو وہ پتھر نہیں ہو سکتا، اور یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ اگر کوئی دل نہ رکھتا ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، اب یہ ناشتہ ختم کرو اور یہ فضول کی سوچوں پر بند باندھ کر ایگزامز کی تیاری کرو۔ سائیکا نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے گال سہلائے اور دروازہ دراز کھول کر چارٹس لگانے لگی۔ سر، الیکٹرک ٹریڈ میل پر دوڑتے شخص نے اس آواز پر کوئی جواب نہ دیا۔ سرخ سلیو لیس شرٹ اور سیاہ شارٹس میں ملبوس پسینے سے شرابور بدن تھکنے کے بجائے اور تیز رفتار سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کے مضبوط سفید جلد والے بازوؤں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر گر رہا تھا، تو کبھی مشین کے پات پر۔ گھنے بال اس کے تیز تیز قدم اٹھانے سے ہل رہے تھے، جبکہ آگے کے کچھ کشادہ پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ یہ ایم ایس پلازا میں موجود جم تھا، جو صرف ایک شخص کے استعمال میں تھا، اور وہی ابھی یہاں موجود تھا۔ ہر طرف ورزشی آلات پڑے تھے۔ قدادم شیشوں سے سجا یہ جم کسی عام شخص اور حلال کمائی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، ہمارے پانچوں بندے مارے جا چکے ہیں، اور اسلحہ بھی وہاں سے غائب ہے۔ قیمتی لباس پہنے، سر سے گنجے مگر گھنی مونچھوں والے 45 سالہ آدمی نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے اس کے سامنے آ کر کہا، اوہ ویری بیڈ ڈیک، مگر تم تو جانتے ہو ایم ایس کو ہرانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ وہی تکبرانہ لہجہ، کلف لگاتا انداز۔ وہ ٹریڈ مل سے نیچے اتر چکا تھا۔ ڈیک نے سفید تولیہ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے اس نے اپنی بالوں سے گردن پہ رکھا اور ایک ریٹرو پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ڈیک نے مطمئن انداز میں پانی کی بوتل منہ سے لگاتے گٹاگٹ پانی چڑھاتے ایم ایس کو دیکھا۔ نہ جانے یہ شخص اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا تھا، جبکہ وہ دشمن چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ ہیروئن اور کوکین اسمگل کرنے کا کہا تھا بلوچستان کی پارٹی کو، وہ کام کس کے ذمہ لگایا؟ ہائی وے کی سیکیورٹی کا پتہ ہے نا، اور ایس پی کا عہدہ جب سے نئے بندے نے سنبھالا ہے خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ پولیس کو بھی نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا موت پڑ گئی ہے۔ کوئی بندہ ڈھونڈ، پولیس کا عہدہ زیادہ اونچا بھی ہو مگر بندہ کام کا ہو، اونچا نہ ہو مگر بندہ کام کا ہو۔ اونچا اسے میں خود بنا دوں گا۔ بات مکمل کرتے کرتے اس نے پلاسٹک کی خالی بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ سر، وہ کام میں نے چھوٹے صاحب کے ذمہ بات نامکمل ہی رہ گئی۔ ایم ایس نے پلاسٹک کی بوتل کو توڑ مڑوڑ کر اس کے گنجے سر پہ مارا تھا۔ ڈیک کا سر اور جھک گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ چھوٹے صاحب؟ اس نے کم انسان کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ آر یو میڈ ایڈیٹ؟ اس نے گلاس سلائڈ اوپن کی اور اندر چلا گیا، جہاں موجود پنچنگ بیگ پر 2-3 مکے برسائے اور پھر باکسنگ پنچ پہن کر جو شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ لیا۔ ڈیک بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ او نو، اگر یہ ہیروئن اور کوکین پکڑی گئی تو سعودیہ کی پارٹی کو کیا بھیجیں گے؟ اس کی ڈیلیوری پر ملنے والی ساری پیمنٹ اسلحے پر لگانی ہے۔ 25 کلو کا ہیروئن اور 1 ٹن کے لگ بھگ کوکین تم نے اس اناڑی شخص کے سپرد کر دی۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ ڈیک نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ایک پنچ اسے بھی دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیسے ہو گئی یہ غفلت تم سے ڈیک؟ وہ اسے گردن سے دبوچ کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر لٹا چکا تھا۔ گھٹنا موڑے وہ غیظ و غضب کی عملی تصویر بنا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سر، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تڑپ کر بولا۔ ایم ایس نے ایک زوردار دھکے کے بعد اسے چھوڑا تھا، نتیجاً اس کا سر سیدھا شیشے کی سلائڈ میں لگا تھا۔ سر، وہ
ایگل اس کے سارے کام بڑی مہارت سے کرتا ہے۔ تبھی میں نے چھوٹے صاحب کو کہا کہ یہ کام بھی ایگل کو دے دے۔ اس نے بامشکل تمام اپنی بات مکمل کی تھی۔ اور اگر یہ ایگل کہیں ہمارا دشمن نکل آیا تو؟ آخر تم منہ اٹھا کر کسی کو بھی ہمارا رازدار کیسے بنا سکتے ہو ڈیک؟ اگر اتنا ہی مرنے کا شوق چڑھا ہے تو مجھے کہا ہوتا، 1 سیکنڈ سے قبل تمہاری مراد پوری کر دیتا۔ وہ غصے سے مخاطب تھا۔ سر بھروسے کا بندہ ہے، میں نے ساری جانچ پڑتال کر کے دیکھی ہے۔ کم سنی سے ہی اس نے منشیات کے دھندے میں ملوث ہے۔ 2 بار جیل بھی جا چکا ہے، مگر ہر بار فرار ہو جاتا ہے۔ بہت شاطر بندہ ہے۔ سر آپ سراسر اس ڈیگ نے MS کے ہاتھ سے وائپ لیتے منہ سے رینگتا رستہ خون صاف کرتے ہوئے کہا، اوکے لیٹس سی۔ مہناز ازداق وائپس کا باکس اس کے ہاتھ میں تھماتا اس کی کمر تھپتھپاتا چلا گیا، جبکہ ڈیگ پیچھے لگے مرر میں اپنے زخم دیکھنے لگا۔ پھر زور سے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ شیشے پر دے مارا۔ 2 ننھے موتی اس کی آنکھوں سے نکل کر گریبان میں جذب ہونے لگے۔ منظر بدلتا ہے۔ ماشاء اللہ، پہلے قدم پر ہی کامیابی آس عالم۔ مہناز ازداق کو منہ کے بل گرانے کا وقت میرے خیال سے نزدیک آ گیا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ نے مبارکباد دینے کو اسے کال کی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا وہ اگر بہت پر امید نہ تھا تو نا امید بھی نہ تھا۔ انشاءاللہ سر، بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مگر آج ایک بات تم بھول رہے ہو، تمہارا کام راز اکٹھے کرنا ہے۔ اسٹرائیک کرنے کو اور بھی بہت ہے۔ دوسرا کام کہاں تک پہنچا؟ ساتھ ہی انہوں نے اس کی تمام تر خوشی پر پانی پھیر دیا۔ کراچی ہائی وے پر دھماکہ، پولیس ابھی تک اس حادثے کی صحیح وجہ معلوم کرنے سے قاصر۔ ٹریفک روک دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ مناظر ہیں کراچی ہائی وے کے، جہاں ایک ٹرالر سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کافی انسانی جانوں کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 50 زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ ابھی تک اس حادثے کو دشمن کی جانب سے بلاسٹ کے سوا اور کوئی نہیں نام دیا گیا۔ وہ سب جو چھوٹے سے کمرے میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے، سٹول پر پڑے ڈبے نما ٹی وی نے ان کو متوجہ کیا۔ سیل تھامے آس عالم کا ہاتھ میکان کی انداز میں نیچے گرا تھا۔ دوسری جانب بھی مایوسی چھا چکی تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے تمام ساتھی بھی افسردہ ہو چکے تھے، جبکہ آس عالم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ کانچ کی مانند چمکتی آنکھوں میں اب غصہ اور جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منظر بدلتا ہے۔ یہ سب تو عام ہے، کوئی نئی بات یا کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہو گئی جو آپ اتنا شور کر رہی ہیں؟ نیلم نے تیزی سے کورے کاغذات پر سیاہی بھرتے کہا۔ شیم آن یو نیلم، تم دیکھ رہی ہو یہاں کتنی فیملیز جا رہی تھیں؟ وہ 3 پکنکس کے پوائنٹ بھی تھے اور بلاسٹ نے اتنا وسیع رقبہ گھیرے میں لیا ہے کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ ذرا LED آن کرو، پتہ چلے تمہیں زخمی افراد تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سائقہ شدید غصے میں بولی، جس کا ثبوت گڑیا کے بجائے ڈائریکٹ نیلم پکارنا تھا۔ ہاں تو ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ کیا یہ روزمرہ کے واقعات نہیں ہیں؟ دہشت گردی ہمارے ملک میں ایک عام سا جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی خاص ہوتا تو یہ پولیس، آرمی اور رینجرز کو تو روکتی، مگر یہ سب گھروں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، VIPs کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، عنقریب عوام مر رہی ہوتی ہے اور یہ پولیس ساری رشوت خور حرام کھا کر پیٹ نکل آئے ہیں ان سب کے۔ مگر مجال ہے جو خوف خدا کھا جائیں، اور یہ آرمی۔ وہ پین پٹک کر سائقہ کو تیز آواز میں جواب دے رہی تھی جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ دن رات یہ لوگ سرحدوں پر کھڑے برف ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلتے چلتے پیر شل ہو جاتے ہیں، دشمن کی گولیاں کھا کر روح پرواز کر جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ؟ سائقہ نے اس کے سر پر آن موجود ہوئی۔ ہاں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دھوکے باز ہیں یہ سب، قومی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد پورے
رکھتے ہیں۔ آئے روز بم بلاسٹ، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، ہیروئن کی اسمگلنگ اور کچی شراب کی فروخت اور نہ جانے کیا کیا اپنی عوام کو نگل رہے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ سرکاری نوکریاں، تگڑی تنخواہیں، راشن کارڈ، مفت تعلیم، یہ سب ہیں ان کے محافظوں کی حقیقت۔ وہ جو جوش میں سائیکا کے مقابل کھڑی بول رہی تھی، اچانک پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ان کی تنخواہوں کی بات کرتی ہو؟ تم کیا کروڑوں کماتے ہیں جو اتنا بول رہی ہو؟ ہزاروں میں تنخواہ ہوتی ہے ان کی۔ اگر کوئی اللہ اللہ کر کے چھوٹے عہدے سے تمام محاصر کر کے کسی بڑے عہدے پر جا پہنچے تب بھی وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتا۔ آہل پولیس میں ہے، تنخواہ دیکھی ہے اس کی؟ اور رینجرز کی تنخواہ تو پولیس سے بھی 3% کم ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی تنخواہ۔ وہ جو راتوں میں آپریشن کرتے ہیں، گھر گھر گوشہ گوشہ چھانتے ہیں۔ تم کھڑی ہو 30 دن سرحد کے کنارے اور کرو مقابلہ دشمن کی گولی کا۔ پیش کرو عوام سے پہلے اپنا سینہ، تب دیکھوں بات کرتی ہو۔ لیٹ کر دکھاؤ برف کی سلوں پر، عبور کرو آگ کے دریا، شل کرو پہاڑ۔ ایک بندوق کا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور چلیو اپنے محافظوں پر الزام تراشی کرنے۔ دشمن کی زبان بول رہی ہو، اپنے ہی محافظوں کو غدار کہہ رہی ہو۔ سائیکا جذباتی انداز میں چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلم کے تو کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس کی سماعت میں اترا ہو۔ اس وقت بس دھچکا لگا تھا کہ سائیکا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب ہوش سنبھالا تو آنکھیں رگڑتی چھت پر بھاگ گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ کھل کر آنسو بہا سکتی تھی۔ میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔